ایک قاعدہ اللہ کے ہاں یہ بھی ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنا محبوب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، آپ دیکھیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہتے میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ تکلیف اور آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الانبیاء، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے رسولوں پر۔ اللہ کے رسول کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام اللہ تعالی کے اس زمین میں چنیدہ بندے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، وحی الہی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے، کتابیں نازل ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو ڈالتا ہے۔ اور یہ پوری آپ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں پڑھ کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت آپ دیکھیں، مکی حالات کو آپ سامنے رکھ کر کے دیکھیں کہ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حالات سے گزرے اور کتنی تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی، اٹھانی پڑی۔ تو یہ ساری چیزیں انبیاء کرام جو اللہ کے چہیتے بندے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کے یہاں آزمائے جاتے ہیں، یہی اللہ کے یہاں نظام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ثم الامثل فالامثل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر جو آدمی جتنا زیادہ انبیاء کرام سے قریب ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کے دین میں پختہ اور مضبوط ہوگا، اس پر آزمائش اسی طریقے سے زیادہ آئے گی، اس کے دین کے مطابق اس پر آزمائش۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک آدمی کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، اس سے راضی ہے۔ اگر کوئی تکلیف آدمی کو نہ پہنچے تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ اس آدمی سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے، نہیں، بلکہ تکلیف کا آنا دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو آزمائش کے اندر ڈالا، گویا اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہے، اس کا مرتبہ اللہ کے ہاں بڑا۔ نہیں تو آپ دیکھیں سماج کے اندر کتنے فاسق و فاجر لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، عیاشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدکاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، حرام روزی حرام دولت جمع کرنے میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ان پہ کوئی آزمائش نہیں آتی، ان پر کوئی خاص تکلیف نہیں آتی، وہ دندناتے پھر رہے سماج کے اندر۔ تو آپ دیکھیں ان پر اس تکلیف کا نہ آنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کو پسند کر رہا ہے، ان کے گناہوں سے راضی ہے۔ تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ کسی بھی پیش آمدہ مسئلے کو، حالات کو، اپنے شخصی زندگی میں، پرسنل لائف میں آنے والے معاملات کو ہمیشہ کتاب و سنت کی کسوٹی پر ہی پرکھ کر کے دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہی ایمان اور عقیدہ قائم کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تکلیف آئی تو آدمی پوری طرح سے شکوہ اور شکایت میں مبتلا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِن كَانَ دِينُهُ صُلُبًا، اگر آدمی اپنے دین میں مضبوط ہے تو اس پر آزمائش اس کے مضبوطی کے اعتبار سے آتی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر وہ آدمی اپنے دین میں کمزور ہے تو اس آدمی پر آزمائش اتنی ہی کم آتی ہے، کیونکہ اگر اس پر اس سے زیادہ تکلیف آئے گی وہ برداشت نہیں کر پائے گا، وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں یہ چیز بطور سنت کے۔ اور آپ جان لیں انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ تکالیف میں آزماتا کیوں ہے، آزمائش میں ڈال کر کے کیوں آزماتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ اپنی امت کے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کی سیرت اور ان کی زندگی کو دیکھ کر کے ان کی امت کا ایک عام آدمی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے
دین کے معاملے میں، عقیدہ کے معاملے میں، تو اسے اپنے نبی کی سیرت اور اپنے نبی کی زندگی اس کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، میرے نبی کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑی ہے، سمجھیں کہ نہیں؟ تو یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔